واشنگٹن سے خبر یہ ہے کہ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس کانفرنس ترجمان کے ہمراہ صدر ٹرمپ کے 3 مشیروں کی بھی میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ نے ایک ماہ میں جو اقدامات کیے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کیرولین لیوٹ نے کہا کہ صدر اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس کی بدھ کو صدارت کرنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ واحد عالمی رہنما ہے جو روس یوکرین جنگ روک سکتے ہیں اور امن کے لیے بات چیت کی میزبانی پر محمد بن سلمان کے شکر گزار ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے میں 95% کمی آ گئی۔ مشیر اسٹریٹ میلر صدر نے خطرناک جرائم میں ملوث غیر قانونی تارکین وطن کے لیے سزائے موت بحال کر دی ہے۔ صدر نے خطرناک جرائم میں ملوث غیر قانونی تارکین وطن کے لیے سزائے موت بحال کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بائیڈن انتظامیہ کے اخراجات کی وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ صدر ٹرمپ ملک سے مہنگائی ختم کرنے کی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ واشنگٹن سے یہ خبر ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس کانفرنس ترجمان کے ہمراہ صدر ٹرمپ کے 3 مشیروں کی بھی میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ نے ایک ماہ میں جو اقدامات کیے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ صدر اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس کی بدھ کو صدارت کرنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ واحد عالمی رہنما ہے جو روس یوکرین جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ امن کے لیے بات چیت کی میزبانی پر محمد بن سلمان کے شکر گزار ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے میں 95% کمی آئی۔ صدر نے خطرناک جرائم میں ملوث غیر قانونی تارکین وطن کے لیے سزائے موت بحال کی۔ صدر ٹرمپ مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے اخراجات کی وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ صدر ٹرمپ ملک سے مہنگائی ختم کرنے کی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ مشیر صدر ٹرمپ جو بائیڈن نے 4 سال میں وہ کام نہیں کیے جو ہم نے 4 ماہ میں کیے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ آنے والوں کو روکیں گے نہیں بلکہ قانونی طریقے سے آنے کا مشورہ دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈوج جس انداز سے کام کر رہی ہے وہ ناقابل بیان حد تک کامیاب ہے۔ ایلون مسک اور ڈوج نے بلین ڈالرز کی مختلف بدضابطگیوں کو ڈھونڈا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ماضی میں امریکی سیاہ فام لوگوں کو نظر انداز کیا گیا۔ اس ماہ امریکی سیاہ فام افراد کے نام کرتے ہیں۔ جو بائیڈن نے 4 سال میں وہ کام نہیں کیے جو ہم نے 4 ماہ میں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ آنے والوں کو روکیں گے نہیں بلکہ قانونی طریقے سے آنے کا مشورہ دیں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت برآمدات بڑھانے کے حوالے سے جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ وزیراعظم نے آئندہ 5 سال میں برآمدات کو $60 بلین تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت برآمدات بڑھانے کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ آئندہ 5 سال میں برآمدات $60 بلین تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹیرف کے نرخوں کو کم اور نظام کو سہل بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ٹیرف میں اصلاحات لا کر صنعتوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کی حکمت عملی اپنائی جائے۔ وزیر اعظم نے برآمدات میں اضافے کے لیے سروسز، IT اور زراعت کے شعبوں کو خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی اور کہا کہ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی اڑان پاکستان ویژن کا اہم جز ہے۔ وزیر اعظم نے برآمدی صنعتوں کی ترقی کے لیے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے گورننس نظام میں ضروری اصلاحات کی ہدایت بھی کی۔ اجلاس میں وزارت تجارت میں اصلاحات کی پیش رفت اور برآمدات میں اضافے کے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ گزشتہ 2 سالوں میں ٹیرف میں بتدریج کمی کی گئی۔ برآمدات بڑھانے کے لیے وزارت تجارت ہر سال پاکستان میں بین الاقوامی سطح کی نمائشوں کی میزبانی کرتا ہے۔ 2025-30 اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک پر تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے۔ ای کامرس پالیسی پر مشاورت تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور اگلے مہینے کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ پاکستانی مصنوعات کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نیشنل کمپلائنس سینٹر تیار ہو چکا۔ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام گورننس کو بہتر بنانے اور نئے صوبوں کو ضرورت پر مباحثے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مباحثے میں سیاستدان، سابق بیوروکریٹس، میڈیا نمائندوں سمیت سول سوسائٹی اور وکلاء شریک ہوئے۔ شرکاء نے تجویز دی ہے کہ پنجاب کو 5، سندھ اور پختونخوا کو 3 جبکہ بلوچستان کو 2 صوبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات رپورٹ میں۔ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام گڈ گورننس اور نئے صوبوں کی ضرورت پر مباحثہ۔ شرکاء کا چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کے کنسپٹ پیپر میں دی گئی تجاویز سے اتفاق۔ شرکاء نے نئے صوبوں کے قیام کو قومی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ شرکاء نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ضروری ہے جس کے لیے چھوٹے یونٹ یا نئے صوبے ناگزیر ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے کر میڈیا، دانشوروں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز
کے ساتھ نئے صوبوں سے متعلق مشاورت کی جائے۔ سابق وفاقی سیکرٹری اشتیاق احمد نے کہا کہ ایک کمیشن تشکیل دیا جائے اور یہ معاملہ پارلیمان کو بھجوایا جائے۔ This is a highly politically sensitive issue. We should constitute a commission which should consult all the stakeholders, all the political parties, the media, the experts, and then this national commission should submit a report to the parliament, because ultimately the parliament which has to take a decision. Administrative units is a demand of time. There should be a proper homework for it. And the proper homework would be that we should establish a commission like the Indians have made on it. It should not be a discourse. Generally, for the public awareness, it is important to have such type of discourses. شرکا کا کہنا تھا کہ صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 196 ممالک سے بڑا ہے، جبکہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے 130 ممالک سے بڑا ہے، جس کے اختیارات ایک وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں۔ کانفرنس کو بتایا گیا کہ پاکستان SDGs سے متعلق 137ویں نمبر پر اور رول آف لاء میں 129ویں نمبر پر ہے۔ شرکا نے تجویز دی کہ یا تو انتظامی اکائیوں کو نئے صوبوں میں تبدیل کر دیا جائے یا پھر کئی اضلاع کو ضم کر کے صوبے کا سٹیٹس دے دیا جائے۔ ہمارے پاس ڈسکشن کے لیے بہت اچھا ڈاکیومنٹ میں موجود تھا جو میاں عامر محمود صاحب ہیں، انہوں نے جس پہ کافی محنت کی ہے۔ اس میں انہوں نے کچھ سجیشنز دی تھیں کہ پروونسز ہمیں جو ہے نئے اگر بنانے ہیں تو کیسے بنائیں گے، کیوں بنانے ہیں۔ ہمارے کچھ پروونسز ایسے ہیں، ناٹ اونلی ون بٹ مور دین ون، جو کئی ملکوں سے بڑے ہیں، ان کی آبادی کئی ملکوں سے بڑی ہے۔ ہمارے اور نیبرز ہیں، بہت ساری کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیا، اس کا انہیں فائدہ ہوا ہے۔ تو ہمیں ان ماڈلز کو کنسیڈر کر کے اپنا ایک ماڈل ایوالو کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ مباحثے کے شرکا کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان میں 34، انڈونیشیا میں 38 اور ترکی میں 81 صوبے ہیں تو پاکستان میں مزید صوبے کیوں نہیں بن سکتے۔ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مباحثے میں سامنے آنے والی تجاویز حکومت کو بھی بھجوائی جائے گی۔ شرکا نے جہاں اس مباحثے کو پاکستان میں نئے صوبے بننے کی جانب پہلا قدم قرار دیا، وہیں پر امید کی ایک کرن بھی نظر آئی کہ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے جو تجاویز پیش کیے گئے ان کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم اور کورسپونڈنٹ مریم الہی کے ساتھ ذیشان یوسفزئی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ کورٹ کچہری سے خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کام سے روکا جائے۔ رپورٹ۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کام سے روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ جسٹس خالد سمرو اور جسٹس محمد آصف کو بھی جوڈیشل ورک سے روکنے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے 49 صفحات پر مشتمل درخواست آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت دائر کی ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے ججز میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق شامل ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ قرار دیے جائے صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے درخواست میں صدر پاکستان، وفاق اور جوڈیشل کمیشن سمیت رجسٹرار سپریم کورٹ سندھ، بلوچستان اور لاہور ہائی کورٹس کے رجسٹرار کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فریدی سے سپریم کورٹ بار کے وفد نے ملاقات کی، جس میں عدالتی اصلاحات سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی، جبکہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی سے سپریم کورٹ بار کے وفد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق صدر سپریم کورٹ بار کی قیادت میں وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ ملاقات میں عدلیہ کی مجموعی کارکردگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر سپریم کورٹ بار نے چیف جسٹس سے وزیر اعظم کی ملاقات کو سراہا اور کہا کہ عدلیہ میں اصلاحات کے لیے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات مؤثر نظام کے لیے ضروری ہے۔ عدالتوں میں اصلاحات وقت کا تقاضا ہے۔ چیف جسٹس کل اپوزیشن کے وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں سے سیاسی استحکام اور عدلیہ پر عوامی اعتماد کی بحالی میں مدد ملے گی۔
صاحبزادہ حامد رضا کا یہ کہنا ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کارکنان پر ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ رہنما پی ٹی آئی جنید اکبر کا یہ کہنا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم مقدمات اور جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ آج اس چیز کے باوجود کہ بڑے تھریٹس تھے، فلانا بندہ گرفتار ہو جائے گا، فلانا بندہ گرفتار ہو جائے گا، لیکن یہ تمام آنریبل کولیگز جو ہیں یہ یہاں پر کھڑے ہیں، جو کہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کھڑے تھے اور ہم کھڑے رہیں گے۔ ایک بات ہم مزید باور کروا دیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو بھی اور پنجاب کے آئی جی کو بھی کہ حساب دینا پڑے گا۔ 3-4 مہینے سے ہمیں یہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، وہ عوام کو یہی میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹیرین جو لوگوں کے منتخب لوگ ہیں اس کو یہاں آ کے 2-2, 3-3 گھنٹے اس کو کڑا کیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ نہ ہم جو ہے جیلوں سے ڈرنے والے، نہ ہم ایف آئی آروں سے ڈرنے والے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی خان صاحب نے حکم دیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے لبیک کہا۔